السلام علیکم، میں ہوں حارث جاوید اور آج میں بیٹھا ہوں ایک ایسے منفرد مہمان کے ساتھ جو نہ کسی یونیورسٹی سے اور نہ ہی کسی کالج سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ یہ ہے ہمارے دینی مدارس سے اور ہماری دین کے سائڈ سے تعلق رکھنے والی انسان۔ ان کا نام ہے مولانا سید ساجد شاہ صاحب، اور ان سے ہم پوچھتے ہیں ان کے ای کامرس بزنس کے جرنی کے بارے میں۔ آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی ان کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حارث بہت شکریہ، میں شکر گزار ہوں انجینئر شہاب صاحب کا، بی ونر ٹیم کا، کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی۔ تو تعارف تو آپ نے میرا کروا ہی لیا۔ میں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز اسلام آباد میں 2001 میں نے ایڈمیشن لیا اور میں 10-11 سال وہاں پڑھتا رہا۔ دیگر مدارس کے برعکس وہاں پہ چونکہ دینی اور عصری تعلیم ساتھ ساتھ چلتی ہے، تو مطلب فیڈرل بورڈ کے ساتھ ہماری افیلیشن ہے پنجاب یونیورسٹی تک، تو چونکہ ہم آرٹس کے سبجیکٹس بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی بھی آرٹس کی کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے۔ سوشل سائنسز ہمارے لیے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لہٰذا جب میں 2011 سے وہاں پہ سے میری فراغت ہوئی تو اسی وقت میرا ارادہ تھا کہ میں کوئی بزنس کروں گا۔ تو اس سلسلے میں مختلف میری کوششیں چلتی رہیں۔ اس میں سب سے جو آخر میں جو میری ایک بارآور کوشش رہی تھی وہ 2020 میں نے جب آغاز کیا ای کامرس کا۔ انجینئر شہاب صاحب میرے مینٹور تھے، اور چونکہ یہ میرا پہلا بزنس تو تھا نہیں، میرے اس سے پہلے کئی سارے بزنسز اس میں مجھے بڑا نقصان ہوا تھا، تو اس کی کہانی تو میں بعد میں بتاؤں گا ای کامرس کے حوالے سے، لیکن اس حوالے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ تذبذب بھی تھا۔ پھر میری شہاب صاحب سے بات ہوئی فون پہ، میں نے ان کے آفس کا وزٹ کیا اور مکمل تسلی ہوئی میری۔ اس کے بعد پھر میری یہ جرنی شروع ہوئی، تو الحمدللہ آج مطلب کوئی یقین نہیں کرے گا کہ تھوڑی سی محنت اور کوشش کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ہم 4-4.5 ہزار پاؤنڈز تک اپنی سیل کر چکے ہیں۔ ماشاء اللہ سے سید ساجد شاہ صاحب، آپ کی اچھی خاصی ارننگ ہو رہی ہے بھی، جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا۔ ابھی میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا جن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا تھا، کیا ان کے بارے میں ذرا بتائیں گے ہمیں؟ جی حارث صاحب، مشکل کہاں پہ نہیں ہوتی، مشکلیں اور ناکامیاں تو ایک نعمت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان سے آپ سیکھتے ہیں اور سیکھ کے آپ آگے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شاہ سواری اس میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو ہمیں تو آہستہ آہستہ ہم نے بھی یہ سفر شروع کیا، اور ٹو بی آنیسٹ کہ میرے پاس تو ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد شہاب صاحب نے ہی مجھے لیپ ٹاپ لے کے دیا، اور اس کے بعد میرے سفر کا آغاز ہوا۔ اور ہمیشہ جیسے کہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہوتا ہے، آپ کام سیکھ بھی چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لیے انویسٹمنٹ کا پرابلم ہوتا ہے۔ اب میں نے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ اپنا کام شروع کیا، لیکن میری شروع کی جو 1-2 پروڈکٹس تھیں تو اس میں مجھے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور ان پروڈکٹس میں میں جس طرح چاہ رہا تھا وہ کام اس طرح نہیں چلا، اور مجھ پہ ایک قسم کا وہ برڈن ہو گیا، قرض مجھ پہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی میں پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر میں نے مزید کوشش شروع کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کچھ انویسٹرز مل گئے کہ میں نے کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کا کرم ہوا کہ آہستہ آہستہ اس کے نتائج سامنے آنے لگ گئے، تو یوں جو پچھلا نقصان ہوا تھا الحمدللہ وہ بھی پورا ہو گیا۔ اب ہم نے مزید انویسٹمنٹ کی ہے تو ہم اس پہ بھی جا رہے ہیں، گو کہ ہم اس طرح پروفٹ زون میں بھی تو ہم نہیں پہنچے کہ ہمیں ہزاروں ڈالرز یا ہزاروں پاؤنڈز انکم ہو رہی ہو۔ بہرحال ہمارے سفر کی کامیابی کا آغاز ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ہمارے سامنے ابھی منزل بالکل واضح ہے، Q4 ہے، اور امیزون پہ ہمیشہ Q4 کا بہت زیادہ ویٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ کئی سارے کرسمس ہے، اس کے علاوہ بھی کئی سارے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس پہ ہارڈ سیلنگز ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کا ویٹ ہے۔ انشاءاللہ دسمبر تک ہماری سیلنگز مزید بڑھ جائیں گے۔
تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آج کے ہمارے منفرد مہمان ہے تو سید ساجد شاہ صاحب، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ہمارے مدارس کے جو طلبہ ہیں یا علماء کرام ہیں، اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہیں تو وہ اس میں کس طرح آ سکتے ہیں اور اس بزنس ماڈل میں کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حارث، ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں اور وہاں پہ پڑھنے والے لاکھوں طلباء اور طالبات. اگر وہ بسم اللہ کریں، اس کا آغاز کر لیں، ہم انہیں کہتے ہیں یار جسٹ سٹارٹ. آپ سٹارٹ لیں، آپ شروع کریں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. عام طور پہ ہم طلباء کو، دینی مدارس کے طلباء کو 2 کیٹیگریز میں ہم ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک تو وہ کہ ایک وہ مدارس ہیں جہاں پہ باقاعدہ عصری تعلیم دی جا رہی ہے، اسکول کالج لیول کی، یونیورسٹی کی، یا وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ ساتھ پرائیویٹ ایف اے بی اے ماسٹرز وغیرہ کر لیتے ہیں. تو میں تو ان کو کہوں گا کہ یہ فیلڈ آپ کی ہے، آپ آئیں اس میں، یہ فیلڈ ہے ہی آپ کی، مطلب یہ آپ اس میں اپنا زور بازو آزمائیں. دوسرے میرے وہ بھائی اور بہنیں مدارس کے جو کہ باقاعدہ طور پہ اسکول اور کالج انہوں نے کسی حد تک اس کو پڑھا، مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو کسی بہت اعلیٰ پائے کی انگلش کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ای کامرس کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا اور یہ کام کس طرح کرتا ہے، یہ چلتا کس طرح. جب آپ کو یہ پوری بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے تو پھر آپ کے لیے اس کو چلانا مشکل نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کام سیکھیں اور اس کا آغاز کریں. ٹھیک ہے، میرے پاس بھی مطلب تھوڑے سے پیسے تھے، میں نے بھی اس کا آغاز کیا اور شروع میں مجھے ناکامی بھی ہوئی. اس لیے آپ اپنے ذہن میں رکھیں، بزنس مین ہوتے ہی ہوئی ہے کہ جس میں صبر ہو، جس میں پیشنس ہو، جو کہ مستقبل کے حوالے سے، جو کہ فیوچر کو دیکھ سکے. تو ہر کاروبار میں اوپر نیچے تو یہ تو ہر بزنس کا حصہ ہے. آپ کام کریں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اس میں لگائیں، آپ سیکھ کے لگائیں، کسی کے پاس نہ لگائیں، آپ سیکھ کے لگائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں نے آپ کو بتایا نا، آپ پہلے کنسیپٹ کلیئر کریں اپنا کہ ای کامرس ہے کیا، اس کے بعد مناسب اس کی انگلش سیکھیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ بازار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کئی سارے ادارے ہیں جو کہ آپ کو کورسز آفر کر رہے ہیں، آپ انگلش سیکھیں، وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. کنسیپٹ کلیئر کریں بھائی. آپ یہ ای کامرس ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے چلتی ہے، یہ مسئلہ ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے کنسیپٹ کلیئر کر لیا، آپ نے سیکھ لیا، بھئی اپنی سروسز دیں، لوگوں کو سروسز آفر کریں. آپ دن کو 3 سے 4 گھنٹے دیں تو آپ ایزیلی $500 سے $600 آپ ایزیلی ارن کر سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک حلال کام ہے، اس میں آپ کے لیے اپرچونٹیز ہیں. آپ اگر خاتون ہیں تو آپ پردے میں بھی کام کر سکتی ہیں، آپ کو کسی میل کے ساتھ آپ کو انٹریکشن کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ باپردہ رہ کر انتہائی باعزت طریقے سے اپنا کام چلا سکتی ہیں. اس لیے میں چاہوں گا کہ میرے تمام وہ بھائی جو کہ اس وقت مدارس میں زیر تعلیم ہیں اور اپنی فیوچر کے بارے میں اس حد تک ہیں فکر مند کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے ان کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں. اس میں وہ تھوڑی سی اپنی صلاحیت استعمال کریں، محنت کریں، اپنے کام کا آغاز کریں. تو اس حوالے سے ان کو کافی سارے پلیٹ فارمز ہیں اور اس میں سے بھی ونر بھی ہے. آپ دیکھیں شہاب صاحب کو کہ ان کا باقاعدہ پلان ہے، اور جب میں جس وقت ان کے ساتھ پڑھتا تھا تو باقاعدہ طور پہ کئی سارے علماء کرام کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا تھا. مدارس کا وہ وزٹ کر چکے ہیں اور وہ ان کو اپنی سروسز آفر کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں اس حوالے سے چاہوں گا کہ آپ آئیں اس پلیٹ فارم پہ، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو سیکھیں. یہ آپ کا اپنا ہی پلیٹ فارم ہے اور ایک ایسا بندہ جو کہ بخوشی آپ کو اپنی سروسز دینے کے لیے تیار ہو، تو میرے خیال میں ہمیں اس سے ہمیں سٹارٹ لے لینا چاہیے اس سے پہلے کہ مزید ہمیں دیر ہو جائے. ماشاءاللہ مولانا سید ساجد شاہ صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارے دینی علماء اور مدارس کے طلباء کے لیے آپ کو اس فیلڈ میں کیا مواقع نظر آ رہے ہیں، اور آخری پیغام ہمارے آڈینس کو آپ کیا دینا چاہیں گے؟ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس انتہائی ٹیلنٹڈ اور قابل ہیں. اب پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں
طلباء کے اور ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں طالبات کے۔ اب اگر یہ اسٹوڈنٹس اس میں آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کریں گے۔ پہلے تو وہ مدارس ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز یا جامعۃ الرشید یا دیگر کئی سارے ہر مکاتب فکر، میں نے شروع میں بھی بتایا کہ مدارس کا بیک گراؤنڈ، اس حوالے سے میں ایک کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کی کریم پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں کالجز میں چلی جاتی ہے۔ میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری 50% کریم جو ہے وہ ہمارے دینی مدارس میں چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر کے لوگ ہمارے دینی مدارس کی ریسرچز جو ہیں ان سے استفادہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے ادارے، تو بہت قابل لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو جب آپ کے پاس ٹیلنٹڈ لوگ آ گئے تو اس کے بعد 2 سوال ہیں میرے سامنے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے کتاب اللہ اور سنت کے مطابق، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مناسب بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ مطلب رزق حلال کے تو کئی سارے ذرائع ہیں، لیکن ایک ٹیچر کی جاب ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی وہ سائیڈ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کچھ اور نیچر ہوتی ہے۔ ایک انجینئر اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جو انہیں سوٹ بھی کرے تو کوئی اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ روزگار حلال ہے اور یہ ایک عام بزنس ہی کی طرح ہے۔ ای کامرس کیا ہے؟ آپ ایک جگہ سے چیز اٹھائیں اور آپ کسی دوسری جگہ بھیج دیں۔ آپ انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بیسکلی انٹرنیٹ ہی کے ذریعے اپنے کاروبار کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، تو ہم دراصل اس کے استعمال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے کام بڑھا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ چیز آسان بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں ای کامرس، اگر آپ امیزون اسٹور کو دیکھیں، اگر آپ کوئی ایک اسٹور سنبھال رہے ہیں اور شروع کا جو مشکل مرحلہ ہے، یعنی آپ کی پروڈکٹ ریسرچ، پروڈکٹ ہنٹنگ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ادھر سے نکل جاتے ہیں، آپ کی سورسنگ ہو جاتی ہے، آپ کی پروڈکٹ لائیو ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ کو بمشکل 40 سے 45 منٹ ایک دن کے دینے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا کام چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء، ہمارے طلباء جو کہ انتہائی قابل ہے، میرا ماننا ہے کہ وہ قابل ہیں، تو اگر وہ اسے تھوڑا سا بھی وقت دے دیں تو میرے خیال میں وہ اچھی خاصی اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔